ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وكريمنا وشفينا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں. واقعہ معراج کے اوپر پچھلا 2 جمعہ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. آج چونکہ بڑے خاص نسبتیں اس جمعۃ المبارک کو حاصل ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، ہم نے آج انشاءاللہ اس کو اختتام پذیر کرنا ہے. واقعہ معراج کو اختصار کے ساتھ ہم بیان کر رہے تھے، آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. وگرنہ آج کا دن آل بیت کے لیے بڑا خاص دن آل بیت کے ساتھ نسبت رکھتا تھا. ایک تو کل 3 شعبان المعظم کو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لاڈلے نواسے فاتح کربلا، شاہ کربلا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا، اور دوسرا ان کے ساتھ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار، آپ کے وفادار، آپ کے بھائی، آپ کے نور نظر حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم ولادت ہے. ان 2 شخصیات کا، شاہ کربلا کا، کہ جنہوں نے کربلا کے اندر ہمت اور توقیر کے وہ باب باندھے کہ رہتی دنیا تک کائنات نہ حسین کو بھول سکتی ہے، نہ غازی عباس علمدار کو بھول سکتی ہے. ان 2 شخصیات کا یوم ولادت 3 اور 4 شعبان المعظم ہے. ہم الحمدللہ اپنے خطاب کے آغاز میں ان کا تذکرہ کر کے اپنی حاضری ان کی بارگاہ میں پیش کیے، اور کوشش کریں گے کہ اختتام کے اندر 1-2 جملے ان ہستیوں کی شان میں بیان کر دیے جائیں، تاکہ ہمارا مقصود بھی پورا ہو جائے اور ہماری حاضری بھی ان کی بارگاہ میں لگ جائے. چونکہ واقعہ معراج ہم چل رہے تھے، پچھلی جمعہ ہم 6 آسمان تک پہنچے تھے.
چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام جب چھٹے آسمان سے تھوڑا سا پہنچے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، آگے چلے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک فرشتہ دیکھا نہایت ہیبت والا، اور اس کے دو کندھوں کے درمیان مسافت ایک دن کی 1 سال کے برابر کے 1 سال کی مسافت تھی۔ اتنا لمبا اتنا چوڑا فرشتہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا، نہایت ہیبت والی شکل کا۔ سرکار نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ مالک ہے جہنم کا دروغہ۔ یہ کون ہے؟ یہ مالک ہے جہنم کا دروغہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جا کے مالک کو سلام کیا، السلام علیکم، جواب نہ دیا تو فوری طور سے رب کائنات کی طرف سے پیغام آیا کہ مالک تجھے پتہ نہیں میرا محبوب تجھے سلام کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ میرا محبوب تجھے سلام کر رہا ہے؟ اپنی ڈیوٹی سے سر اٹھا، میرے محبوب کے سلام کا جواب دے، اور جو بھی میرا محبوب پوچھے اس کا جواب دے۔ جو بھی میرا محبوب پوچھے اس کا جواب دے۔ مالک نے سر اٹھایا اور عرض کی وعلیکم السلام یا نبی صالح۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے کام سے سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے، اب رب کی طرف سے حکم ہوا ہے تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جہنم کے بارے میں بتا کہ جہنم چیز کیا ہے، جہنم کی کیفیت بیان کر۔ تو مالک عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ میں ہمت نہیں ہوگی کہ آپ جہنم کے بارے میں سن سکیں۔ تو پھر رب کائنات کی طرف سے ندا آئی کہ مالک جو میرا محبوب پوچھ رہا ہے تو اسے بتاتا چلا جا، جو میرا محبوب پوچھ رہا ہے تو اسے بتاتا چلا جا، تیرا کام ہے بتانا، یہ تو میرے محبوب کی ذات ہے، تجھے کیا پتا میں نے کتنی ہمت مصطفیٰ کو عطا کر رکھی ہیں، تجھے کیا پتا کہ کتنی طاقتوں کا مظہر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، بس جو میرا محبوب پوچھے تو بیان کرتا چلا جا۔ اب مالک نے جہنم کا بیان شروع کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب کائنات نے اپنے غضب سے جہنم کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا اس کا طول اور عرض، فرمایا یا رسول اللہ 7 دوزخوں کو 7 جہنموں کو رب کائنات نے اپنے غضب سے پیدا کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کا طول اور عرض، لمبائی اور چوڑائی، فرمایا یہ سارے آسمان اور زمین ملا لیں، ان کے درمیان جتنی مسافت ہے، ان کے درمیان جتنی مسافت ہے، جتنے لمبے آسمان ہیں، جتنی زمین ہے، یہ سب کچھ ملا لیا جائے تو ایک جہنم بنتی ہے۔ ایسی 7 جہنمیں خدا نے تیار کر رکھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے یہاں پہ تو آج ایک بڑا عجیب ٹرینڈ چڑھ پڑا ہے، لوگ میسیجز پہ مذاق کرتے ہیں کہ بھائی اب جتنے مرضی گناہ کر لو جہنم فل ہو چکی ہے۔ یہ اس قسم کے میسیج یاد رکھیں، یہ کفر ہے، اس قسم کے میسیج کرنا بھی کفر ہے، اور ان کو پڑھ کے ان کے ہنسنا بھی کفر ہے۔ یہ رب کائنات کے غضب کو دعوت دینے کی علامت ہے۔ وہ پرانی امتیں کیوں تباہ ہوئیں؟ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے عذاب آ جائے ہمیں کیا، عذاب آ جائے، ہم دیکھتے ہیں خدا کا عذاب کتنا بڑا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی روشیں بھی لا علمی کی وجہ سے ایسی بن گئی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے جہنم سے فون آیا بھائی کا، فلانے کا فون آیا کہ بھائی
یہ دیکھو ہم تو دیواروں پہ چڑھے ہیں، جہنم فل ہو چکی، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے ناجائز میسج کرتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کبھی جہنم کے احوال پڑھ کے دیکھ، تجھے پتہ چلے کہ خدا کا کار و غضب کیا ہے۔ تو خدا کے کار غضب کو چیلنج کرتا ہے، خدا کے غضب کو چیلنج کرتا ہے۔ مالک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنی زمینیں اور آسمان ہیں ان سب کے برابر ایک جہنم جو ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک نے پیدا کی ہے، ایسی 7 جہنم خدا نے کائنات کے اندر بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ایک جہنم ہے اور ایسی 7 جہنم خدا نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے ہر ایک کے اندر، فرمایا ان میں سے ہر جہنم کے اندر 70,000 میدان آگ کے، فرمایا ہر جہنم کے اندر 70,000 میدان جو ہیں وہ آگ کے، اور فرمایا ہر میدان کے اندر 70,000 پہاڑ جو ہیں وہ آگ کے ہیں، اور ہر پہاڑ کے اندر 70,000 دروازے جو ہیں وہ آگ کے ہیں، اور فرمایا ہر دروازے کے اندر یعنی 70,000 میدان آگ کے، پھر ہر میدان کے اندر 70,000 پہاڑ آگ کے، پھر ہر پہاڑ کے اندر 70,000 دروازے آگ کے، اور ہر دروازے کے پیچھے 70,000 شیر آگ کے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ جہنم کی کیفیت ہے کہ ہر دروازے کے پیچھے 70,000 شیر آگ کے آباد کیے ہوئے ہوں، اور فرمایا ہر شہر کے اندر 70,000 محل جو ہیں وہ آگ کے ہیں، ہر جو آگ کا شہر ہے اس کے اندر 70,000 محل آگ کے ہیں، اور فرمایا یا رسول اللہ ہر محل کے اندر 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر مکان کے اندر 70,000 کوٹھڑیاں کمرے آگ کے ہیں، اور فرمایا ہر آگ کے اندر ہر کوٹھڑی کمرے کے اندر 70,000 صندوق آگ کے پڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا ہر صندوق میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو آگ کے ہیں، اور فرمایا اس آگ کی کیفیت یہ کہ اگر اس آگ کا ایک ذرہ اس زمین پہ آ جائے تو پوری زمین کے اندر جتنی چیزیں وہ جل کے بھسم ہو جائیں۔ یہ کیفیات ہیں خدا کے غضب کی، اور ہم ہیں کہ قدم قدم پہ خدا کے غضب کو دعوتیں دیتے ہیں۔ ذرا کیفیت نوٹ کیجئے نا کہ اب کتنی خدا کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اور ہم ہیں کہ قدم قدم پہ رب کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، مذاقیں کرتے ہیں، اپنے رب کے غضب کی مذاق اڑاتے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ اب ذرا سرکار وہاں سے آگے گئے، سرکار پریشان ہوئے، جہنم کو دیکھا تو کہا، آگے گئے تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، مالک عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اسی طرح ایک جہنم خدا نے برف کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آگ کی جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی آ جاتی ہے، اور برف کی جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی آ جاتی ہے۔ یہ موسم جو ہیں یہ ان جہنموں کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے گئے 7ویں آسمان پہ، وہاں پہ رضوان جنت کے دروغہ سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ کملی والے نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جنت کا دروغہ رضوان ہے۔ تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے رضوان میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کی سیر کرا، تاکہ جو جہنم کے نظارے دیکھ کے محبوب کے دل کے اندر ملال آیا، اس ملال کو ختم کیا جائے۔ تو رضوان نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑا، جنت کی سیر کرائی،
جب جنت کی سیر کی آقا کی طبیعت میں خوشی آئی تو رب کائنات فرمانے لگا محبوب پریشان نہ ہو، یہ جنت میں نے تیرے دوستوں کے لیے تیار کی ہے، یہ جنت میں نے تیرے دوستوں کے لیے، تجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ فرمایا محبوب جہنم کی سزا تو ہوگی، تیرے دوست اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں جائیں گے، واپس نکل آئیں گے، ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے جو میں نے اس جنت کو بنایا ہے، ہمیشہ تیرے امتی جنت میں رہیں گے، یہ جنت میں نے تیرے امتیوں کے لیے بنائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہاں سے پھر میں آگے چلا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جو بات سمجھنے کے قابل ہے، چونکہ پورا میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ پورا سفر معراج صرف تھا یہ امت مصطفیٰ کو بخشوانے کے لیے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے رب کائنات نے سفر معراج کروایا۔ اب جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، چونکہ سدرۃ المنتہا کے کمالات تو بڑے عجیب سے عجیب تر ہیں۔ کملی والے نے لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، پوری کائنات کے نظام کو دیکھا، قلم کو نے جو لوح پہ لکھا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ نے لوح پہ وہ لکھا ہوا پڑھا، ہر چیز نگاہ مصطفیٰ کے سامنے تھی، میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے سے گزری۔ لیکن چونکہ وقت کی قلت کے باعث میں ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتا، ایک چیز جو اس رات بھی سودا میرے مصطفیٰ نے کیا سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کے ساتھ، وہ بھی مقام بڑا عجیب ہے۔ جس وقت سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری چیز بیان کرتا چلا جاؤں ایمان کی تقویت کے لیے۔ کملی والے نے وہاں پر دیکھا، جس وقت سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے اونٹوں کی ایک قطار چلی جا رہی ہے، اور ہر اونٹ کے اوپر 2 صندوق ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور وہ قطار مسلسل چلے جا رہی ہے۔ سرکار نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتا یہ قطار، یہ لائن اونٹوں کی کیسی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا، جس دن خدا نے مجھے پیدا کیا سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا اس دن سے دیکھ رہا ہوں یہ قطار چل رہی ہے، نہ آج تک رکی ہے نہ تھمی ہے، بس اسی طرح چل رہی ہے یہ قطار۔ جس دن سے سدرہ پہ بیٹھا ہوں یہ قطار چل رہی ہے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، پوچھا کہا جبرائیل ان صندوقوں میں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں ہوا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا اچھا جبرائیل جاؤ بسم اللہ پڑھ کے ایک صندوق اٹھا کے لے آؤ۔ اب جبرائیل تھے، جانتے تھے، عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ رب کی طرف سے حکم نہیں ہے، میں کیسے اٹھا کے لاؤں، لیکن جانتے تھے محبوب خدا کی طرف سے حکم ہو گیا تو خدا کی طرف سے حکم ہو گیا، محبوب خدا نے کہہ دیا تو خدا نے کہہ دیا۔ جبرائیل تھے، جانتے تھے کہ محبوب خدا کا حکم ہی خدا کا حکم ہے، کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں جو وحی لے کے جاتا ہوں یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، وگرنہ تو مصطفیٰ جب بھی کلام کرتے ہیں خدا کی مرضی سے کلام کرتے ہیں، بغیر مرضی کے بولتی ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جبرائیل امین اترے، صندوق اٹھایا، لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اب صندوق کو تالا لگا تھا، صندوق کو تالا لگا تھا۔ کملی والے نے دیکھا، فرمایا جبرائیل بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولو۔ بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولا، اندر اس کے انڈے کے برابر بے شمار دانے بھرے ہوئے تھے انڈے کی طرح، اور اس ہر انڈے کو تالا لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل بسم اللہ پڑھ کے انڈے کا تالا کھولو۔ جب بسم اللہ پڑھ کے انڈے کا تالا کھولا تو اس کے اندر خسخاس کے برابر، خسخاس کے دانوں کے برابر تالے لگے ہوئے تھے، دانے پڑے ہوئے تھے، اور ہر دانے کو تالا لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل اب بسم اللہ پڑھ کے خسخاس کے دانے کا تالا کھولو۔ بسم اللہ پڑھی، خسخاس کے دانے کا تالا کھولا تو اس دانے کے اندر ایک پورا جہان آباد تھا، اس دانے کے اندر ایک پورا جہان آباد تھا، مخلوق تھی جو آپس میں زراعت بھی کرتے، کھاتے بھی، پیتے بھی، رہتے بھی، پوری دنیا اس دانے کے اندر آباد تھی۔
اب ذرا میرے مصطفیٰ کی قوت، طاقت اور مصطفیٰ کی نبوت کا اندازہ لگائیے. آج ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم یہاں پہ اس دنیا کے اندر رہ کے آقا کی رحمت للعالمینی پہ باس کرتے ہیں، آقا کی ختم نبوت پہ باس کرتے ہیں. ذرا سنیے، آج یہاں پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ اوپر سینہ زوری کرنے والے سنیں. تم تو اس دنیا کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم خدا نے ہر جہان کے لیے مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. ذرا توجہ کیجئے، سنیے ہوا کیا. اب وہاں پہ ان کا جو وائس تھا وہ اپنی امت کو تبلیغ کر رہا تھا، اپنے لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا. اور اس کے الفاظ کیا تھے کہ لوگوں، خدا نے اس کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا پیدا کیا ہے. ہماری زمین کو وہ مٹی کا ڈھیلا کہہ رہا تھا، جسے ہم اپنی زبان کے اندر ٹیم کہتے ہیں. وہ مٹی کا ڈھیلا کہہ رہا تھا. اب خود اندازہ لگائیں کہ اس کے نزدیک ہماری زمین مٹی کا ڈھیلا ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، یا ان کی کائنات کتنی بڑی ہوگی، ان کی دنیا کتنی بڑی ہوگی. اور کہا کہ اس ڈھیلے کے اوپر خدا نے اپنے محبوب کو لبادہ بشریت میں پیدا کیا ہے. انسانی شکل میں خدا نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے، اور خدا نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کے پیدا کیا ہے. اور جبرائیل ان پہ وحی لے کے جاتے ہیں. لوگوں، پوری کائنات کو حکم ہوا ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، کہا لوگوں، پوری کائنات کو حکم ہوا ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو. مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لوں، اور میں آپ کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لو. جبرائیل نے جب یہ سنا تو پکار کے کہنے لگے، ارے لوگوں تمہیں مبارک ہو، میں جبرائیل ہوں جو محمد الرسول اللہ پہ وحی لے کے جاتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے. وہ پوری مخلوق کھڑی ہوئی مصطفیٰ کے قدموں میں گر کے کملی والے کا قدمہ پڑا. پھر اس صندوق کو اسی طرح بند کیا گیا، رکھ کے وہ قطار چلنے لگی. ارے آج اس جہاں کے، اس کائنات کی، اس چھوٹی سی زمین کے اوپر، اس مقام پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی عزت پہ سودا کرنے والے، تو کیا مصطفیٰ کی عزت پہ سودا کرے گا؟ تو کیا رسول اللہ کی عزت کا سودا کرے گا؟ تو کیا مصطفیٰ کی عزت پہ بھونکے گا؟ ارے جن کی عزتیں یہ ہوں کہ سدرۃ المنتہا پہ لا مکان لا محدود جہانوں کے لیے مصطفیٰ نبی ہو، تو کہاں اس نبی کی عزت کم کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ذرا اپنے عقلوں کا ماتم کیجئے، اپنے عقلوں کے اوپر جو پردے پڑے انہیں ہٹائیے. کس نبی کی عزت و توقیر کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس نبی کی شان کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کیا، تمہاری حیثیت ہے کیا؟ وہ تو ان جہانوں کا بھی نبی ہے جن جہانوں کا تم علم ہی نہیں رکھتے ہو. وہ تو ان جہانوں کا بھی نبی ہے جن جہانوں کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں کیا، کائنات میں کسی کو نہیں پتا میرا مصطفیٰ ان جہانوں کا بھی نبی ہے. اب ذرا تصور کیجئے نا، جب سے جبرائیل بیٹھے تب سے وہ قطار چل رہی ہے، اور ہر قطار کے اندر اونٹ کے اوپر 2 صندوق، ہر صندوق کے اندر انڈے، انڈے کے اندر خسخاس کے دانے، خسخاس کے دانوں کے اندر ایک جہان آباد ہے. تو سوچئے کتنے جہان ہوں گے، کتنی مخلوقات ہوں گی، اور ہر مخلوق مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، نبی کے نام لیوا ہیں. تو پھر کہاں کہاں سے مصطفیٰ کے نام کو مٹاؤ گے؟ مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خدا کی قسم اس نبی کا چرچا نہیں مٹ سکتا ہے. اس محبوب نبی کا چرچا مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. اب جبرائیل پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک التجا ہے جو آج تک دل میں لیے بیٹھا ہوں، ایک آرزو ہے جو خدا کی ذات تک پہنچانی ہے اور دل میں لے کے بیٹھا ہوں کہ کب معراج کی رات آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ میری التجا خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیں. کہا جبرائیل التجا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ التجا یہ ہے کہ قیامت والے دن جس وقت آپ کی امت پلے سرات سے گزرے پر میں نوریوں کے سردار نے بچھا رکھے ہوں،
پل صراط کے اوپر پر نوریوں کے سردار کے ہوں، قدم آپ کی امت کے ہوں، یا رسول اللہ بس یہ التجا خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جبرائیل کون ہے؟ نوریوں کے سردار ہیں، ہر نبی پہ وحی لانے والے، خدا کی قربتوں میں رہنے والے، لامکاں پہ رہنے والے، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے، لامکاں کے قرب میں رہنے والے، ہر نبی پہ وحی لانے والے، تمام نوریوں کے سردار۔ اب عرض کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ خدا تک پہنچنا تھا، خدا تک پہنچنا تھا، انتظار میں تھا، صدیاں سال ہزاراں سال گزار دیے اس انتظار میں کہ آمنہ کا در یتیم سدرہ پہ پہنچے میں اور دامن کرم پکڑ کے خدا کی ذات تک پہنچوں۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں دوستو، بات سمجھنے کے قابل ہے۔ یہ نوریوں کا سردار ہے اور انتظار کب سے کر رہا ہے؟ ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہا ہے کہ آمنہ کا در یتیم سدرہ پہ پہنچے اور میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ میری ایک التجا ہے، میری ایک آرزو ہے۔ اب اگر نوریوں کا سردار بغیر دامن کرم مصطفیٰ کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا تو کہاں تک خدا تک پہنچے گا؟ تو کس طرح مصطفیٰ کے دامن کرم کے بغیر خدا تک پہنچے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میری التجا ہے۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل تو کہہ سکتا تھا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ڈرتا تھا کہیں آپ کے بغیر خدا تک پہنچنے کی کوشش کروں خدا رد نہ کر دے۔ جبرائیل جا میں نہیں سنتا، اتنا پتہ ہے کہ اگر آپ کی زبان سے نکل گیا رب واپس نہیں لوٹ آئے گا، آپ نے کہہ دیا رب واپس نہیں لوٹ آئے گا، اس وجہ سے آپ کا دامن کرم پکڑ کے یا رسول اللہ التجا کر رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ کملی والے نے سنا تو فرمایا جبرائیل تیری بات میں عرض کر دوں گا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، سنیے، منظر بھی دیکھیے۔ کملی والے گئے، لا مکان پہ گئے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جب واپس پلٹنے لگے نا تو رب نے پوچھا کہ محبوب جبرائیل کی بات نہیں عرض کرو گے؟ جبرائیل کی بات نہیں پوچھو گے، نہیں بتاؤ گے؟ اب ذرا دیکھیے تو صحیح، رب بھی تو یہی چاہتا ہے، رب کی چاہت بھی یہی ہے، اسی لیے تو پوچھا۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا، کہا مولا تو بہتر جانتا ہے، تو کائنات کا عالم الغیب ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے، جبرائیل کے دل کی التجا تجھے نہ پتا ہو؟ تو سمیع بصیر بھی ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب جبرائیل نے کہا تب بھی سن لی، دل میں تھی تب بھی دیکھ رہا تھا۔ فرمایا نہیں محبوب تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ اگر نوریوں کا سردار جبرائیل ہو کے بغیر دامن کرم مصطفیٰ کے خدا تک پہنچنا چاہے، خدا نہیں پکڑتا، خدا نہیں سنتا۔ نوریوں کے سردار کو بھی اپنی بات پہنچانے کے لیے زبان مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑا، زبان مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑا، نبی کے الفاظ کا سہارا لینا پڑا۔ اگر جبرائیل نوریوں کا سردار ہو کے اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتا، میرے محبوب کی زبان کا محتاج ہے، تو تم کون ہو جو میری محبوب کے بغیر مجھ سے شفاعت طلب کر سکو، میرے محبوب کے بغیر مجھ سے مانگ سکو، میرے محبوب کے بغیر میری ذات تک رسائی حاصل کر سکو؟ سن لو، یہ میرا وعدہ ہے کہ جو بھی ملے گا مصطفیٰ کے تصدق سے ملے گا، جو بھی ملے گا نبی کے قدموں سے ملے گا۔ اگر نبی کا دامن کرم چھوڑ دو گے تو جبرائیل مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تم کون ہوتے ہو میری ذات تک پہنچنے والے؟ کہا محبوب اس لیے تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں تاکہ کائنات کو پتہ چلے التجا جبرائیل کی ہو، زبان محمد کی ہو، تب خدا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر التجا جبرائیل کی بھی ہو لیکن اس کے لیے زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تب میں خدا قبول کرتا ہوں۔ یہ بخشش کے سودے ہیں۔ فرمایا محبوب جبرائیل کو بتا دینا، جبرائیل کو بتا دینا کہ میں نے اس کی التجا قبول کر لی، کہ حشر کے میدان کے اندر جس وقت تیری امت پل صراط سے گزرے گی نا
فرمایا محبوب پر نوریوں کے سردار نے بچھا رکھے ہوں گے، پر نوریوں کے سردار کے ہوں گے، قدم تیری امت کے ہوں گے، اور رب سلم کی دعائیں تو کر رہا ہوگا۔ رضا پل سے اب تو وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اب ذرا سرکار فرماتے ہیں پھر میں جس وقت سدرۃ المنتہا سے آگے چڑھا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کروں۔ سرکار فرماتے میں سدرۃ المنتہا سے جب آگے جانے کا ارادہ کیا تو رف رف آ گیا۔ یہ سرکار کی لامکاں کی طرف آخری سواری تھی، یہ لامکاں کی طرف آخری سواری تھی، رف رف، جسے اسرافیل کے قبضے میں دیا گیا۔ جناب اسرافیل اس کو چلانے والے تھے۔ کملی والے یاد رکھیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میرے مصطفیٰ براق پہ سوار ہو کے آئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک معراج پہ آئے، ایک سیڑھی نور کی ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، اس پہ آئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک میرے مصطفیٰ فرشتوں کے پروں پہ آئے، 7 آسمان فرشتوں کے پروں سے طے کیے، 7 آسمانوں سے لے کے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کے پروں پہ آئے، اور اب سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک خدا نے رف رف بھیجا، خدا نے رف رف بھیجا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، اب رف رف کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ 70,000 نور کے پردے اس کے لگے ہوئے تھے، 70,000 نور کے پردے، یعنی سواری تھی، تخت تھا، رف رف ایک تخت کا نام ہے۔ فرمایا اس تخت کے اندر درمیان تک پہنچنے کے لیے 70,000 نور کے پردے تھے، جنہیں یاقوت اور زمرد سے جڑا ہوا تھا، یاقوت اور زمرد سے ان کو جڑا ہوا تھا، 70,000 نور کے پردے تھے۔ فرمایا ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان مسافت جو تھی وہ 500 سال کے برابر تھی، ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان مسافت جو تھی وہ 500 سال کی تھی۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بات جو سمجھانا ایک اور بھی مقصود ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں نا، کملی والے کے نور ہونے میں، بشر ہونے میں آگے پیچھے باس مباحثے میں لگے رہتے ہیں۔ یار ایک بات یاد رکھو، یہ کیفیات مصطفیٰ کی محتاج ہیں، مصطفیٰ ان کیفیات کے محتاج نہیں ہیں۔ نور ہونا، بشر ہونا، یہ کیفیات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہیں، مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں ہیں۔ کملی والے تو جس جہان میں جاتے تھے وہ جہان مصطفیٰ کے مطابق ہو جایا کرتا تھا، زمین میں رہے تو لبادہ بشریت کے مطابق رہے، یہ جہاں مصطفیٰ کے تابع۔ اب آسمانوں کی طرف گئے، جتنی سپیڈ سے گئے اتنی سپیڈ سے کوئی چیز کفر کرے اس کو ہوا کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، اگر پتھر آسمان سے زمین کی طرف آئے تو ہوا کی رگڑ سے اسے آگ لگ جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے تو نہ کپڑے جڑے، نہ سواری جلی، نہ جسم جلا، پتہ یہ چلا جس جہاں میں مصطفیٰ جاتے تھے وہ جہاں مصطفیٰ کے مطابق ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تو ابھی سائنسی، میں نے کہا نا، میں نے گفتگو راستے میں چھوڑ دی، صرف پہلے جمعے کے بعد میں نے سائنس کے اوپر گفتگو نہیں کی، اگر نہ گفتگو کرتا تو پتہ چلتا کہ سائنس اتنی رفتار کا کیا کہتی ہے اور میرے مصطفیٰ نے کس طرح رفتار طے کی۔ راستے میں جو سیارے آتے، ستارے آتے، اب پھر جس وقت سدرۃ وہ فرشتے دیکھے کہ جن کی بازو، کندھے، ایک دن کی مسافت 100 سال کے برابر اور 1000 سال کا سفر ان کے کندھوں کے درمیان تھا، وہ فرشتے جب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھے تو اب گفتگو کرنے کے لیے رسول اللہ کو بھی اتنا قد چاہیے، گفتگو کرنے کے لیے مصطفیٰ کو بھی اتنا قد چاہیے۔ خدا کہاں چاہتا تھا کہ فرشتہ بڑا دکھے اور میرا محبوب چھوٹا دکھے؟ یہ تو عقل کے ہی خلاف تھا، یہ تو وہم و گمان کے ہی خلاف ہے، یہ تو محبتوں کے ہی خلاف ہے۔ ارے وہ فرشتے کہ جن کا سر تخت السرا میں ہے، ایک پاؤں تخت السرا میں، دوسرا پاؤں لامکاں کے اوپر، عرش اولا کے اوپر، اب اتنے بڑے فرشتے کو دیکھنے والا ایک چھوٹے سے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیفیات ہر جگہ پہ مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ مصطفیٰ جس جہاں میں چاہیں اس جہاں کے مطابق ہو جائیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کل عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔
وہ کل عالم کی رحمتیں، وہ تو جہاں میں جہاں چاہتے رہ سکتے تھے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے، وہ جہاں چاہتے تشریف فرما ہو سکتے تھے۔ اب کملی والے رف میں، تاکہ میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی، نہ کوئی کہے کہ یار وہ ایک پردے سے دوسرے پردے کا 500 سال کا فاصلہ تھا، 70,000 پردے تھے، یہ تو پتہ نہیں کتنے ارب خرب سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی وہ فاصلے تیرے لیے، مصطفیٰ کے لیے خدا کائنات کو سمٹ کے رکھ دیتا ہے، کائنات کو سمٹ کے رکھ دیتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ وہ مصطفیٰ ہیں، وہ کملی والے کی ذات ہے۔ کملی والے فرماتے ہیں میں رف پہ سوار ہوا۔ اب رف جس وقت اوپر پہنچا، رف رک گیا، حجابات کے پردے کے باہر، حجابات جو پردے تھے رب اور مصطفیٰ کے درمیان، کملی والے رک گئے۔ اب یہ آتا ہے کہ 70,000 پردے تھے نور کے، 70,000 پردے نور کے تھے رب کے اور میرے مصطفیٰ کے درمیان۔ رف رک گئی۔ اب وہاں پہ کسی سواری کی گنجائش نہیں کہ آگے کا سفر کر سکے۔ اب مصطفیٰ طاقت نبوت سے آگے چل کے گئے، وہاں پہ سواری کی گنجائش ختم ہو گئی، نہ براق جا سکتی ہے، نہ معراج جا سکتی ہے، نہ فرشتے جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اب وہاں پہ خدا وحدہ لا شریک اپنے انوال تجلیات کی ذات، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی شان قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اب حجابات 70,000 نور کے، کملی والے رف سے اترے تو صدیق اکبر کی آواز میں آواز آئی کہ اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یا محمد ٹھہریے، ان ربک یصلی علیک، کہ آپ کا رب آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ کملی والے نے اپنے یار غار کی آواز سنی تو طبیعت کے اندر حشاشیت آ گئی، وہ جو ڈر تھا وہ جاتا گیا۔ اب وہ 70,000 پردے نور کے مصطفیٰ نے پیدل چل کے طے کیے، پیدل چل کے طے کیے۔ جب سفر ختم ہو گیا، سواریاں ساتھ چھوڑ گئی، فرشتے ساتھ چھوڑ گئے، اب تنہائیوں کا عالم ہے، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، دوسری خدا کی ذات ہے۔ کملی والے گئے، حجابات اٹھے، آخری حجاب اٹھا، رب کو سامنے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ خدا پوچھنے لگا محبوب تحفہ کیا لائے ہو؟ کہا یا رب کائنات التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب کہنے لگا محبوب یہ تیرا تحفہ ہے، اب السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا محبوب یہ تیرا تحفہ ہے، یہ میری طرف سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا تحفہ تو لایا ہے۔ فرمایا محبوب اب دوسرا تحفہ میری طرف سے لے لے۔ فرمایا محبوب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا پھر میرے مصطفیٰ عرض کرنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو خدا کے فرشتے ہاتھ جان کے کہنے لگے مولا یہ ایک تحفہ تیری طرف سے، تیرے مصطفیٰ کی طرف سے، ہم فرشتوں کی طرف سے تحفہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محبوب آج کی رات تیرا محبوب آیا ہے، نماز کی اتحیات کا تحفہ لامکاں سے لے کے کائنات میں جائے گا۔ نماز کی اتحیات کا تحفہ لامکاں سے لے کے فرمایا محبوب یہ تیری امت کو تحفہ ہے میری طرف سے۔ ہر نماز کی قیدے کے اندر محبوب یہ اتحیات تو نے پڑھنی ہے۔ اب جب صرف یہ باتیں ہو چکی، تحفے تو حائف کا تبادلہ ہو گیا، خدا نے بھی دے دیے، مصطفیٰ نے بھی دے دیے۔ اب چونکہ وقت قلیل ہے، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو کماحقو بیان کر سکوں۔ اب خدا کہنے لگا محبوب آیا ہے، دو چیزیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، ایک یہ کہ دنیا کو جنت بنا دیتا ہوں، دنیا کو جنت بنا دیتا ہوں، پوری زمین کو جنت بنا دیتا ہوں، کافروں کو ختم کر دیتا ہوں، پوری کائنات کی جتنی انسان ہے تیری امت بنا دیتا ہوں، کفر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے تو صحیح، خدا کی قسم اس پہ احسان کیجئے کہ رب نے ہمیں چنا کس لیے؟ کہا محبوب کافروں کو ختم کر دیتا ہوں،
کوئی بھی نہیں رہے گا، پوری دنیا کو جنت بنا دیتا ہوں، تو اور تیرے امتی ہمیشہ رہیں قیامت تک کے لیے، قیامت کو بھی نظام کائنات بدل دیتا ہوں، بس تو رہے، تیری امت رہے، ختم، کہانی ختم۔ تو اور تیری امت زمین پہ رہے، کہانی ختم، زمین کو جنت بنا دیتا ہوں، ہر چیز کو جنت کی طرح بنا دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے رہے، ختم بات۔ پسند ہے تجھے؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، دنیا کے لیے مرنے والوں سنو، سرکار نے کہا کیا؟ فرمایا مولا الدنیا جیفت طالب و آکلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے، مولا مجھے نہیں چاہیے۔ اب ہم اپنے مال کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں، اس دنیا کے لیے جسے سرکار اپنی خصوصی ملاقات میں ٹھکرا کے آ گئے۔ ہم ذرا توجہ تو کریں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہماری کیفیات کیا ہو گئی ہیں، ہمارے معاملات کیا ہو گئے ہیں۔ جس دنیا کو سرکار خصوصی ملاقات کے اندر ٹھکرا کے آ گئے، اس مال و دولت کو کہا محبوب پوری زمین کو سونے کی بنا دیتا ہوں، یاقوت، مرجان، طرح طرح کے پتھر، ہر چیز جنت کے مطابق، مشک و عنبر کی بوتاب ہوگی، تو پسند تو فرما۔ کہا مولا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یہ نظام کائنات اسی طرح چلنے دے تاکہ قیامت بپا ہو، حشر بپا ہو، اور کائنات دیکھے کہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کو خدا عطا کیا کرتا ہے، میرے ماننے والوں کو دیتا کیا ہے، میرے چاہنے والوں کو دیتا کیا ہے، میرے نام لیواؤں کو دیتا کیا ہے، میرے کلمہ پڑھنے والوں کو دیتا کیا ہے۔ ارے سنی مسلمان، خدا کی قسم تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تیرے ہاتھ میں دامن کرم مصطفیٰ تھمایا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں آل بیت کا دامن ہے، تیرے ہاتھ میں پنجتن پاک کا دامن ہے، تیرے ہاتھ میں حسن و حسین کا دامن ہے، تیرے ہاتھ میں مولا علی کا دامن ہے، تجھے فاطمہ کی چادر تطہیر کا تصدق ملا ہوا ہے۔ اے سنی تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تو مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کی آل بیت کو بھی مانتا ہے، تو نہ صحابہ کا دشمن ہے نہ آل بیت کا دشمن ہے، تو چار یار کو بھی مانتا ہے، تو پنجتن پاک کو بھی مانتا ہے، تو ابو بکر کو بھی مانتا ہے، تو علی کو بھی مانتا ہے۔ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تو نبی کو نور بھی مانتا ہے، نبی کو بشر بھی مانتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بڑی خوش قسمتیاں ہیں ہماری، یہ بڑا کرم ہے خدا کا ہم پہ کہ رب نے ہمیں یہ کچھ عطا کیا ہے۔ اگر یہ ہاتھ میں دامن کرم مصطفیٰ نہ ہوتا نا تو وہ جو 70 ہزار آگ کے دریا، پہاڑ، شہر، اللہ معاف کرے مکان، وہ ہمارا مقدر تھے، لیکن نہیں، جب نبی کے بن گئے تو آفریں یہاں تک آئی، محبوب تو پسند تو کر، اس دنیا کو تیرے لیے جنت بنا دیتا ہوں۔ دوستو یہ معراج ہے، یہ معراج ہے جو خدا نے اپنے محبوب کو کروائی۔ اب کوئی معراج کا منکر ہو کے تو دیکھے، جو ہیں وہ تو بھول جائیں نا یہ سب کچھ، وہ تو بھول جائیں یہ سب کچھ کہ ہمیں یہ ملے گا۔ یہ تو انہی کا ہے جو مصطفیٰ کی معراج کو مانتے ہیں، یہ تو انہی کا ہے جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو انہی کا ہے جو نبی کو مانتے ہیں، یہ تو انہی کا ہے جو نبی کے دامن کرم کو مانتے ہیں، یہ تو انہی کا ہے جو نبی کی ذات کو مانتے ہیں، نبی کی بات کو مانتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بڑی مسجد میں ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے کو میری کوشش ہوگی کہ میں زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کروں، تاکہ زکوٰۃ اور صدقات کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، چونکہ یہ مہینہ بھی بالخصوص زکوٰۃ کا ہے اور امت مصطفیٰ کے اوپر ایک فرض ہے، مالدار کے اوپر سال میں ایک دفعہ خدا نے اسلام کے ارکان کے اندر اس کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا جمعہ ہم زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔